آپ کو بہت سی اس کتاب سے سمجھ آئے گی. آج کل لوگوں نے اپنا علم کلام نیا ایجاد کیا ہے. یہاں بہت سے لوگ سنتے ہیں یہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں, اس بات کے کر لینے میں حرج نہیں. میں نے کہا آج انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس ہے, حرج جس میں ہے اور جس میں نہیں ہے امام سے پوچھیے, ان سے پوچھیے کس بات میں حرج ہے. آپ فرماتے ہیں ضروریات دین کا منکر اگرچہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کرتا ہو, کلمہ پڑھتا ہو, لیکن اصول دین میں سے اگر کسی ایک بات میں شک کرے یا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ نے یہ بھی اصول بیان فرما دیا شرح مقاصد کے حوالے سے, شرح فقہ اکبر کے حوالے سے اور امام محمد بن حسن شیبانی کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو, اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو. تو آپ نے یہ اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بات کے منکر نہ ہوں. اگر اصول دین میں سے کسی ایک اصل کے منکر ہوں تو ان کو اہل قبلہ نہیں کہا جا سکتا. جیسے آپ تمام ملائکہ پر ایمان رکھیں اور کہیں کہ میں صرف ایک جبریل امین کو نہیں مانتا, باقی سارے ملائکہ کو مانتا ہوں, سب فرشتوں کو مانتا ہوں. انبیاء کرام میں کہیں سارے انبیاء پر میرا ایمان ہے, رسول اعظام پر میرا ایمان ہے, صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں میں مانتا. تو اب کوئی آدمی کہے بس ٹھیک ہے میں اتنا ہی کافر ہوں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے نبیوں میں. بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ میں کلامی بات کر رہا ہوں اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے. کوئی آدمی کہے بھائی ساری باتیں مانتا ایک موسیٰ کو تو نہیں مانتا, سارے فرشتے مانتا ایک جبریل کو ہی نہیں مانتا, تو مجھے اتنا سا کافر کہہ لو جتنا کہ جبریل کا حصہ ہے سارے فرشتوں میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارے انبیاء کو ماننے والا صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والا اس طرح ہے جیسے سارے نبیوں کو نہیں مانا. کیوں کہ سارے نبیوں کو کس لیے مانا؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے کہ حضور نے منوایا, ان پر جو وحی آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ سارے نبیوں کی تصدیق کرو. تو جب وہ وہی بتاتی ہے کہ موسیٰ بھی ان میں رسول ہیں تو ان ایک کا انکار کرنا اس طرح ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار کرنا. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ لوگ اجزاء ایمان کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ نہیں وہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے. ایمان مرکب نہیں ہے, ایمان بسیط چیز ہے, اور جو بسیط ہوتی ہے اس کے اجزاء نہیں ہوتے. جہاں شعبے کا بھی لفظ ہو وہاں تعویل ہوتی ہے, اجزاء نہیں ہوتے. اجزاء اس کے ہوتے ہیں جو مرکب ہو. ایمان مرکب چیز نہیں ہے, ایمان تو بسیط چیز ہے, اور بسیط چیز کی تجزی نہیں ہوتی. ایمان کیفیت ہے, رہے تو سارا رہتا ہے, نکلے تو سارا ہی نکل جاتا ہے. ایسا نہیں مرکب ہو تو 4 جز ہیں, 20 جز ہیں, 30 جز ہیں, باقی کے نہیں ہیں, اس طرح ہوتا ہے. اب کیا مصیبت ہے کہ ایسے لوگ محقق بن بیٹھے, وہ خود یہ تحقیق نہیں پڑھی. میں نے کہا بخاری شریف کتاب الایمان کی بات نہیں پڑھی. بھائی اگر پڑھی ہے تو تم کو نہیں پتا بھائی ایمان مرکب نہیں ہے, بسیط ہے. یعنی کتاب الایمان اگر دوسرے چوتھا صفحہ بخاری کا پڑھا ہونا جس محقق نے, وہ یہ بات نہیں کہے گا. کیوں کہ ایمان کی تجزی نہیں ہوتی. ایمان بسیط چیز ہے, کیفیت ہے, بسیط ہے, اور رہے گا تو سارا رہے گا, جائے گا تو سارا جائے گا. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں 4 نبیوں کو نہیں مانتا لہذا پونا مومن ہوں, میں آدھوں کو مولا نہیں میں آدھا مومن ہوں. یہ بات نہیں ہوتی. یا کافر ہے یا مومن ہے, یہ آدھا پونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اصول فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر شرح مقاصد اور جناب شرح فقہ اکبر کے حوالے سے, شرح مقاصد کے حوالے سے, فتاوی شامی کے حوالے سے نقل فرمانے کے بعد بتاتے ہیں ضروریات دین میں کیا کیا چیز ہے. فرمایا اگر کوئی شخص کسی ضرورت کا انکار کرے ضروریات دین میں سے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی کہے ان اللہ تعالی جسم ان کا الاجسام ہے, اللہ کا جسم مانے تو وہ کافر ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں گے آپ؟ ہاں, یہ آپ نے در مختار صفحہ نمبر 64 سے عبارت فاضل بریلوی نقل فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے اللہ کا جسم ہے تو وہ کافر ہے. او انکارا صحبت الصدیق, جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے. ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. غصہ تو آپ کو آ رہا ہے مجھ پر, لیکن میں بھی محنت کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے. آہستہ نہیں کہنا. فاضل بریلوی عبارت میں کتاب اصل میرے ہاتھ میں موجود ہے, اور وہ بھی خود نہیں کہہ رہے, اہل سنت و جماعت کی فتوے کی ٹاپ کلاس کی کتاب در مختار کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. جو اللہ کے جسم کا قائل ہے وہ کون ہے بولو؟ کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے.
یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور یہ لطف کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو صحابی رسول ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے. زور سے بولو، زور سے کہو. اچھا اگلی بات سن لو گے. فرماتے ہیں وَقَضَى خِلَافَتَهُ، جس طرح ان کی صحابیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق کی پہلی خلافت کا منکر بھی کافر ہے. ایک دفعہ کہو نا سبحان اللہ، تاکہ جس میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ تک بھی پہنچے نا. اور یہ جو لکھا ہے وَقَضَى سے عبارت یہ طحطاوی کی عبارت ہے. حاشیہ در مختار اس سے عبارت. یہ طحطاوی مراکل فلاح کی شرح نہیں ہے، یہ اور کتاب ہے. اس کے حوالے سے مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 244 سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلا مسئلہ سنیے. 2 مسئلے پکے ہو گئے. اللہ کا جسم مانے تو کافر، ابو بکر صدیق کو صحابی رسول نہ مانے تو کافر، ابو بکر کو خلیفہ اول نہ مانے تو کافر. حضرات وہ پہلوں کے ساتھ کوئی ہماری خاص دشمنی تھی اور ان کے ساتھ کوئی خاص مطلب یہ ہمارے سورے لگتے ہیں کہ ذرا ان کے ساتھ رعایت کرنی. زور سے بولو. جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ مانے وہ بھی، جو ابو بکر صدیق کی صحابی رسول ہونے کا قائل نہ ہو وہ بھی، جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ مانے وہ بھی. اب اگلی بات سنو اور یہ اس پر خاص توجہ کرنا. خزانۃ المفتین سے قلمی نسخہ فاضل بریلوی کے پاس موجود ہے، کتاب الصلاۃ سے مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ کس کی اقتداء درست ہے اور کس کی نہیں. اس فصل میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فضیلت دیتا ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی فضل علی علی غیرہ فہو مبتدع ولو انکر خلافت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر. اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا قائل ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ سے افضل ہیں تو وہ بد عقیدہ ہے، بد عقیدہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی بھی اقتداء درست نہیں ہے. مسئلے پر توجہ فرمائیں. جی توجہ ہے. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کو فضیلت ہے، مبتدع ہے، بد عقیدہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پچھلے سال میں نے لندن سے ایک مفتی صاحب نے مانچسٹر میں تقریر کی جن کی میں نے ویڈیو کیسٹ دیکھی. اور میں یہ جو بات زیادہ شدت سے کرتا ہوں نا، تعجب آتا ہے پاکستان میں مفتی تو مفتی رہ گیا، کوئی مؤذن بھی ایسا مسئلہ بیان نہیں کرتا. یہاں آ کر پتہ نہیں کیا تکلیف لوگوں کو شروع ہو گئی ہے. ہاں لندن سے ایک مفتی صاحب نے مانچسٹر میں مسئلہ بیان کیا کہ مسند امام احمد کی فلانی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے افضل ہیں. میں نے کہا آپ مفتی ہیں کہ مختی ہیں؟ آپ کیا مصیبت ہے، جس قوم کے مفتی اس طرح کے ہوں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یقین کریں آپ، وہ کیسٹ آپ بھی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. میں مجھے خود مسند امام احمد کی فلانی شرح میں لکھا ہے. میں نے کہا کوئی فتوے کی بات کرو. ہاں کافر نہیں ہوتا. یہ بات سن لو، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ اگر وہ تفضیل کا قائل ہے، فضیلت کا قائل ہے، حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے، مبتدع ہے، بد عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد سے خارج ہے، کافر نہیں ہے. بد عقیدہ ہے، کافر نہیں. لیکن اگر خلافت صدیق کا منکر ہے تو کافر بھی ہے. تفضیلی بھی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت زور سے کہو، تفضیلی بھی اہل سنت. اب یہ شاعروں کے کلام پنجابی میں کلام چھپے ہوئے ہیں، اس میں کہتے بس ہم مولائی ہیں، ہم حضرت علی کی فضیلت قائل ہیں. میں نے کہا ذرا پاؤں ہلکا رکھو. سنی ہو یا نہیں ہو؟ سنی ہو یا نہیں ہو؟ کہ سنی ہے. تنخواہ کہاں سے لیتے ہو؟ سنی مدرسے سے. رہتے کہاں؟ سنی مدرسے میں. مولوی کن کے کہلاتے؟ سنیوں کے. تو میں نے کہا تمہارا مسئلہ صرف کافر مسلم کا نہیں ہے، سنی ہونے کا بھی ہے. سنی ہونے کا بھی ہے. یہ عقیدہ تم نے کہا ہمیں مولا علی سے محبت ہے. میں نے کہا مولا علی سے ہمیں بھی محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے. جزوی فضیلت کے ہم قائل بھی ہیں، جزوی فضیلت کے ہم اہل سنت قائل بھی ہیں. لیکن امت محمدیہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے. جو شخص یہ بات نہیں مانتا، جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، شان صدیق اکبر
سیدی مرشدی غلام ہے اگر